ملالہ یوسفزئی انہوں نے ایک برٹش کامک ویب سیریز میں کام کیا ہے, وی آر لیڈی پارٹس, کیا کہیں گے اس کو؟ سر آپ نے کبھی مجھ سے پہلے ملالہ کا ذکر نہیں کیا جی. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس معاملے میں اس خاتون کے بے انتہا خلاف ہوں. خلاف ہیں؟ بے انتہا خلاف ہوں سر, کیونکہ یہ ایک مہرہ ہے جو ویسٹرن فورسز کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے, اگینسٹ دس کنٹری اینڈ سم ادر تھنگس. مجھے ایک بتائیے, ملالہ یوسفزئی جو ہیں ان کو وہ سوات کے اندر طالبان کے ہاتھوں ایک گولی لگی تھی, جس کے بعد ان کا آپریشن ہوا برمنگم میں, جہاں میں خود کام کر سکا جس اسپتال میں, اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی, لیکن کچھ حصہ پیرالائز ہے, مگر باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن سر, یہ تقریباً اس وقت 15 سال کی تھی جب یہ ہوا. ایک ان کی زندگی کا کارنامہ ہے کہ وہ ایک ڈائری لکھتی تھیں کہ آج ہمارے اسکول کے ساتھ یہ ہوا یا وہ ہوا یا یہ ہوا یا وہ ہوا. کارنامہ زندگی کا کیا ہے؟ ایک ڈائری اور ایک گولی کھانا, جس کے بعد 17 سال کی عمر میں دنیا بھر کے سب سے کم عمر ریسیپینٹ آف پیس پرائز فار نوبیل ان کو دیا گیا. یہ کارنامہ ہے سر. او بھائی 17 سال کے بچے کے بھی زندگی شروع تو ہونے دو, یہ تو پتا چلنے دو کہ کیا اس نے آگے چل کے اس کے قابل بھی خود کو قرار کروانا ہے کہ نہیں کروانا. سر آج مجھے سر لاکھوں نوبیل پیس پرائز چاہیے, اس لیے کہ غزہ کا اور رفح کا اور فلسطین کا ہر بچہ سر جو میں لتھڑا ہوا ہے اور چھوٹے سے کفن کے اندر بندھا ہوا ہے, میری نظر میں وہ ملالہ یوسفزئی جیسی پپٹ سے کہیں زیادہ حقدار ہے نوبیل پیس پرائز کا. اور سر اس کو کہیں نہیں لے جایا جا رہا علاج کرنے کے لیے. وہاں پہ بھرے ہوئے ہسپتال جس میں چھوٹے چھوٹے بچے زیر علاج ہیں, ان کے ماں باپ زیر علاج ہیں, ان کو اتنی کی گئی ہے کہ ہسپتالوں کا نشان مٹ گیا حضور والا. اور یہ ایک ایسی کربلا ہے جو کئی مہینے سے جاری ہے. مجھے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ فلسطین پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات کروں میں؟ مجھے بتائیے, میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ میں اس کا ذکر کروں. ابھی آپ سب مسلمانوں کو بتا دوں کہ آج کئی مہینوں سے ایک کربلا گرم ہے سر, اور آگ اس کربلا میں دہک رہا ہے, اور پوری امت مسلمہ کوفیوں کا کردار ادا کریے, پوری کی پوری. سر پاکستان ہو, ہندوستان ہو, سعودی عرب ہو, ہر جگہ پہ صرف کوفی رہتے ہیں, کہیں کوئی مسلمان نہیں رہتا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ جب امام کا پورا خاندان تڑپ رہا تھا اس کرب و بلا کے میدان میں, تو کیوں پوری امت چپ تھی؟ یہ وہی امت ہے سر. 1450 سال پہلے بھی اس نے یہی کیا, ہر صدی میں یہی کرتی ہے. سر یقین کیجئے, ایک ایک شہزادے کے صدقے میں آج لاکھوں بچے وہاں پہ شہید کر دیے گئے, اور کیا مزے سے بیٹھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جی کنڈیم کر دیا, ہم نے ایک وہ کر دیا. وہ کنڈیم کر کے تسی وہ کنڈیمیشن اتھے لے لو جتنے تن باقی چیزاں لیندہ شوق ہے. سمجھ آئی میری گل دی؟ حضور والا خدا کا واسطہ ہے, میں نے اپنی زندگی میں اگر کوفیوں کا کردار دیکھا اور سمجھا ہے نا, تو آج کی امت مسلمہ سے دیکھا اور سمجھا ہے. آل اوور دی ورلڈ ہے سر, آل اوور دی ورلڈ. پوری امت کا مطلب ہے آل اوور دی ورلڈ. وہ انسانی حقوق کے علم بردار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت, اس کے لیے ان کا بھی سب یہی کردار ہے. مگر سر وہ مسلمان تو نہیں ہے سر, وہ ان شہزادوں کے ماننے والے تو نہیں ہیں. ان کو تو نہیں پتا کہ کرب و بلا کی ہسٹری کیا ہے. ایک آپ کو آخری بات میں بتاؤں جو بڑی اہم بھی ہے. حضور چند ملکوں نے تھوڑی سی دلیری دکھائی ہے. فار ایگزامپل آئرلینڈ نے اور ناروے نے اس نے پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ مان لیا ہے. بالکل عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کو دھجیاں بنا کر اڑا دیا گیا. عدالت جو آپ نے کہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, دھجیاں بنا کے. یو این او آپ نے بنائی ہوئی ہے, دھجیاں بنا کے اڑا دیا ہر چیز کی. آپ نے او آئی سی کانفرنس کی, سارے بڑے بڑے ہوٹل گئے, کھادا پیتا شراب پیتی ٹون ہو گئے, واپس آ گئے, کچھ نہیں ہوا. اب میں ملالہ یوسفزئی کی طرح آتا ہوں. ملالہ یوسفزئی سے کہیں آگے فلسطین کا ایک ایک بچہ ہے, اینڈ دے شوڈ بی گیون دی نوبیل پیس پرائز, ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم. اچھا, اور ملالہ یوسفزئی نے کیا کیا ہے سر؟ آپ پہلے میری بات سمجھیے. کوئی اس واقعے کو تو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. ملالہ یوسفزئی نے سب سے پہلے پڑھ کے ہاتھ ملایا ہلری کلنٹن کے ساتھ, جو ایک یہودن ہے یہ یاد رکھیے گا, اور وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی امریکہ کی, اور ان کے ساتھ مل کے کو پروڈکشن کی سب سے پہلے ایک براڈ وے میوزیکل کی, یعنی کہ تھیٹر کے ایک میوزیکل کی جس کے اندر گانے شانے ہوتے ہیں. اس کا نام تھا سفس, SUFFS. یہ باتیں آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے. اگر میری بات غلط نکلی نا تو شبنم دے ونگو میں تو دونوں ٹانگ دینا. اچھا جی, حضور والا سفس میں ایک براڈ وے میوزیکل میں کو پروڈیوس کیا. اور ہلری کلنٹن وہ خاتون ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اس پورے فیاسکو کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی
بندی کی کوشش کی تو یہ حماس کے لیے مدد کرنے کے مترادف ہوگا، یعنی کہ جاری رکھو ان کا یہ کاروبار، نسلیں مٹا دو تم وہاں فلسطینیوں کی۔ اس عورت کے ساتھ جب ملالہ زئی کو پروڈیوسر بن کے گانے بجانے کے تھیٹر کرتی ہیں تو پھر میں ان کو کیا سمجھوں؟ سر یہ عورت جو 15 سال کی عمر میں ویسٹ میں چلی گئی تھی اور تب سے وہیں پہ رہتی ہے، کبھی اس نے مڑ کے واپس نہیں دیکھا کہ میں کیا، اور کبھی کبھی آ کے اپنے منہ کے ساتھ وہ تقریر کر دیتی ہیں دا رائٹ ٹو ایجوکیشن، دا رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ یہاں ہر بچی کو ایجوکیشن مل رہی ہے، ایٹ دی قیامت کوئی نہیں ہے۔ She is raising her voice like this, na?